الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں شک ہے، یعنی خاص طور پر منافقین میں سے جو لوگ کبھی مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا ان کے دلوں میں کوئی شک موجود ہے کہ واقعی یہ جو کلام رسول اللہ پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، وَإِن، اور اگر تم ہو فی ریبن، شک میں، مما، اس سے، ما، جو، نزلنا، نازل کیا، علی، پر، عبدنا، اپنے عبد پر، اپنے بندے پر، فاتو، ہم نے اپنے بندے پر، فاتو، پس، تو لے آؤ، بصورتن، ایک صورت، یا آ جاؤ ایک صورت کے ساتھ، مم مثلہ، اسی کے مثل میں سے، اسی کے جیسے میں سے، ودعو، اور پکار لو، دعوت دو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، ان کو یعنی جو اس بات پر گواہی دیتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آج اس سے اگلی آیت کی طرف جائیں گے، آیت نمبر 24، فا، پس، تو پھر، ان، اگر، اذا، کلما، لو، ان، عام طور پر جب یہ کسی کلمے سے پہلے آتے ہیں، ماضی کے کلمے سے، تو اس میں یہ پریزنٹ کا اور فیوچر کا ترجمہ پیدا کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت آگے ہمارے پاس ابھی فی الحال ماضی کا کلمہ موجود نہیں، بلکہ آلریڈی مضارع کے کلمے ہمارے پاس ہیں۔ پس اگر، لم، نہیں، تفعلو میں تا جو ہے وہ مضارع کی علامت، تم، تمہیں، تمہارا، فعلا، یہ فعل، کسی کام کرنے کو فعلا کہتے ہیں، یعنی جس طرح عمل ہوتا ہے، ہمارا اردو میں ہم بولتے ہیں اچھے عمل کرو، اسی طرح اچھے فعل کرو، فعل کام کو کہتے ہیں۔ تفعلو، تم کام کرتے ہو، تم کرتے ہو، یفعلو، وہ کرتا ہے، اور واو الف جمع کی علامت، تو تم سب کرتے ہو، یا نون واو الف جمع کی علامت، تو تفعلو کا مطلب کہ تم سب کرتے ہو، اور لم تفعلو کہ تم ہرگز نہیں کرتے، لم کا مطلب کہ تم بالکل نہیں کرتے یا تم نے بالکل نہیں کیا، تو فَإِن، پس اگر، لم تفعلو، تم یہ نہ کر سکو، یعنی تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ صورت لانے والا کام نہ کر سکو، تو اگر تم یہ نہ کر سکو، فَإِن لم تفعلو، تو اگر یہ نہ کر سکو، وا، اور آگے لن آ رہا ہے لفظ، لن تفعلو، تو یہ لن بھی لم کی طرح ہی ہے، لیکن اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لا، لم، لن، ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک اثر ہے جو وہ اپنے الفاظ پر ڈالتا ہے۔ لن میں کبھی نہیں ہو سکنے کا معنی ہوتا ہے، یعنی لن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یا جو کام آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو کہا کہ اگر تم نہ کر سکو، ان تھا اگر تم نہ کر سکو، وا، لن تفعلو، تفعلو وہی کلمہ، تا مضارع کی علامت، تم کرتے ہو، فعل تم کرتے ہو، واو الف جمع کی علامت، تم سب کرتے ہو، تو لن تفعلو، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی پہلے کہا کہ اگر تم نہ کر سکو، آگے اس سے بات آگے چلانی تھی، لیکن اس سے چلانے کی بجائے بیچ میں ایک تبصرہ آیا کہ ولن تفعلو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، اور پھر بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، فاتقوا اللہ، فاتقوا النار، یعنی اصل بات یہ تھی کہ اگر تم نہ کر سکو تو فاتقوا النار، لیکن بیچ میں ایک تبصرہ آ گیا کہ لن تفعلو، کہ تم نہیں کر سکو گے، فا، پس، اتق، ڈرو، بچو، واو الف جمع کی علامت، تم سب بچو، النار، الف لام خاص کرنے کے لیے، خاص اس آگ کی بات ہو رہی ہے جو موت کے بعد سزا کے طور پر جس میں ڈالا جائے گا،
نار، نار کا مطلب آگ، فاتقوا النار، پس اس آگ سے ڈرو، یا پس آگ سے ڈرو، یعنی اگر تم نہ کر سکو، یعنی وہ صورت نہ لا سکو، اور یقیناً ہرگز نہیں لا سکو گے، لن تفعلوا، لن میں یقیناً ہرگز نہ ہونے کا معنی ہے، لن تفعلوا نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، بس اس آگ سے ڈرو۔ یہ دیکھیے یہ لفظ جو ہے تقوی ہے، یہ وہی لفظ ہے تقوی والا۔ جب تقوی کو بغیر کسی اور لفظ کے ساتھ ملائے لایا جائے گا، اس چیز کو یاد رکھیے گا، تو وہ اپنا اصطلاحی معنی دے گا۔ اصطلاحی معنی کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہر لفظ کا ایک عام معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ عام معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کا جو عام مطلب ہے وہ لیا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ خاص معنی، کسی خاص پس منظر میں اس کا معنی جو بن جاتا ہے۔ یہ جانی دیکھیے صلاۃ ہے، صلاۃ کا مطلب دعا کرنا ہوتا ہے، یہ اس کا عام معنی ہے، لیکن جب ہم یہ 5 وقت کی نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک خاص فارم میں کھڑے ہو کر، ایک خاص طریقے سے، کچھ آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، قرآن مجید پڑھنا اس میں، تو اس کو پھر الصلاۃ کہتے ہیں۔ یہ خاص، یہ ایک اصطلاحی مفہوم ہے اس کا۔ تو آپ سمجھ گئے اصطلاحی، یعنی یہ ہم پہلے تفصیل سے دیکھ چکے اور آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہر لفظ کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ایک عام معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح تقوی کا ایک اصطلاحی معنی، ایک عام معنی، یہاں پر تقوی اپنے عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تقوی سے آگے نار کا لفظ ہے، جو کیا بتا رہا ہے کہ نار سے ڈرنے اور بچنے کی بات ہے۔ اگر اس کے آگے یہ نار نہ ہو، کئی جگہ پہ ہم دیکھیں گے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا النار، آگ سے بچو، آگ سے ڈرو، لیکن جب آگے کسی چیز سے بچنے اور ڈرنے کا لفظ نہیں ہوگا تو پھر یہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوگا۔ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں ڈر ڈر کر اور بچ بچ کر چلنا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، اور اپنے آپ کو اس چیز سے ڈرنا کہ کہیں ہمارا دامن داغدار نہ ہو جائے، یہ اس کا اصطلاحی، اس کا اسپیشل مفہوم ہے۔ یہ تب ہم لیتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ آ جائے گا تو پھر ہم اس سے ڈرنے اور بچنے کی بات کریں گے۔ یعنی جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کس سے ڈرنا اور بچنا ہے تو ہم پھر وہ معنی لیں گے جو عام معنی ہے، لیکن جب کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوگی تو پھر ان جنرل اس کا مطلب اس دنیا میں ڈر ڈر اور بچ بچ کر چلنے کی بات ہوگی، وہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہوگا، یعنی وہ اس وقت اس کو ہم ٹرم کے طور پر ٹریٹ کریں گے۔ آگے دیکھیے، فاتقوا النار، تو پس آگ سے ڈرو، آگ سے بچو، اللہ تی، جو وقودہا، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، یعنی وقودہا، اور ہا جو ہے یہ وہی ہو ضمیر اس کا فیمنن ہے، جس طرح ہم اس کا پلورل ہوتا ہے اس طرح ہا اس کا فیمنن ہے، یعنی ہی ہز ان کی جگہ ہو جائے گا شی، ہر، یہ اس کا پلورل ہے، فیمنن ہے، تو اس کا ہا کا مونس، وقودہا، اس کا ایندھن، مطلب وہی ہے اس کا، لیکن اب یہ جو اس ہے یہ ایک فیمنن چیز ہے، ایک مونس چیز ہے، تو وقودہا یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ آگ کی طرف۔ تو اس کا ایندھن یعنی وہ آگ جس کا ایندھن جو ہے، الناس، الف لام خاص کرنے کے لیے، ناس لوگ، یعنی جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب نہیں ہو سکیں گے ان کی، وا اور الف لام ہجارہ، پتھر، وہ خاص پتھر جو اس آگ میں ہوں گے، تو الناس والحجارہ یعنی اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان اور پتھر مل کر جب ہم آگ جلاتے ہیں تو اس کے نیچے پہلے وہ لکڑیوں کو ہم گرم کرتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، وہ اصل میں اس کا ایندھن ہوتی ہے۔ کوئلہ جو ہے، جیسے کوئلے سے اگر آگ جلائی جاتی ہے تو وہ اس کا ایندھن ہوتا ہے، اس کے اوپر آگ جلتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جل رہے ہوتے ہیں تو آگ جلتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی آگ ہے جس سے ڈرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اس طرح کی صورت نہیں لا سکیں گے اور شک میں مبتلا ہے ان دلائل کے باوجود، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس آگ سے ڈرو، اللہ تی، جس کا وقود ہوا، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی انسان اور پتھر مل کے وہاں پہ جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے، اور اس سے وہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین،
عدت یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. یہ وہی اردو میں جب ہم عدد کا استعمال کرتے ہیں نا، 5 عدد، 6 عدد، 12 عدد، شمار کرنا، کسی چیز کو اکاؤنٹ کرنا، اکاؤنٹ فور کرنا، تیار کرنا. تو عدت یہ تیار کی گئی ہے لام کے لیے، کافرین الف لام، وہ خاص کافر جو آگ میں جائیں گے جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور کافر الکافر، للکافر یعنی کافر کے لیے، اور یا نون جمع کی علامت، کافرین للکافرین، جو کہ خاص طور پر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے اکاؤنٹ فور کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں اب یہاں پر اعدت للکافرین، کافرین کا ذکر ختم ہوا، اور اس سے آگے پھر اب بشارت کی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کے درس پہ دیکھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.